اس میں کوئی شک نہیں کہ نریندر مودی اونترا نکھترا ہے۔ پنجابی لوگ اونترا نکھترا کو خوب سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے۔ جو اونترا نکھترا کو نہیں سمجھتا انہیں میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ بندہ جس کی نہ کوئی بیوی ہو، نہ کبھی شادی ہوئی ہو، نہ اس کے بچے ہوں، نہ اس کا کوئی بہن بھائی ہو، نہ وہ اپنی ماں کی کوئی کیئر کر رہا ہو، انسانوں سے کٹا ہوا ایک انسانی جانور جسے نہ اخلاقیات کا پتہ، جس کے اندر نہ کوئی رحم تب آتا ہے جب انسان کے اندر ممتا آتی ہے، جب انسان کے رشتے ناطے ہوتے ہیں۔ مودی وہ بندہ ہے کہ جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں، ایک ماں ہے جسے کئی سال وہ بندہ ملتا ہی نہیں۔ یہ ہے مودی، یہ انسانوں میں انسان نما ایک جانور ہے۔ 2002 میں مودی گجرات کا سی ایم تھا، وزیر اعلیٰ تھا انڈیا کی اسٹیٹ گجرات کا، اور 2002 میں وہ دنگے کوئی نہیں بھول سکتا جس میں یہی مودی اپنے ہاتھوں سے بطور سی ایم گجرات لوگوں کو چھرے گھونپ رہا تھا، مار رہا تھا۔ انڈیا کی کوئی ایسی عدالت نہیں، کوئی ایسی کورٹ نہیں جس نے نہ کہا ہو کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ قاتل ہے۔ لیکن اس قاتل کو انڈیا میں ہندو نے پذیرائی دی، اس لیے دی کہ وہ سمجھتے ہیں، ہندو کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو، سکھوں کو، دوسری اقلیتوں کو نتھ ڈال سکتا ہے۔ یہی وہ بندہ ہے جسے ہم نے پرائم منسٹر آف انڈیا بنانا ہے۔ لیکن مودی کو نتھ ڈالنے والے اور بھی بہت ہیں۔ پاکستان کو ایک طرف کرتے ہیں۔ پاکستان نے آج تک، چھوٹے سے پاکستان نے آج تک اتنے بڑے انڈیا کو جو نتھ ڈالی، اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ اب یہ بدماش، یہ دہشت گرد، یہ قاتل پوری دنیا میں گندا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کینیڈا ٹروڈو نے صاف صاف کہا ہے کہ تم لوگوں نے، انڈیا نے، تمہاری را نے ہمارا شہری مارا ہے، قتل کیا ہے۔ G20 کے اجلاس میں بھی میں نے تجھ سے کہا تھا مودی کہ تیرے بندے قاتل ہیں، کھرا ان تک آ رہا ہے، لیکن تو نے صاف انکار کیا تھا۔ اب تیرے ساتھ کھلی جنگ ہونی ہے۔ کھلی جنگ کی طرف آتا ہوں۔ پہلے خالصتان کے اس ہیرو کی چھوٹی سی بات کر لیں۔ یہ ہیرو، یہ خالصتان کا ہیرو، اس خالصتان کا جو خالصتان 1823 میں بن گیا تھا۔ جی ہاں، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی امپائر کو توڑ کر گورے نے بار بار وعدہ کیا کہ ہم آپ کی سکھوں کی امپائر، سکھوں کو واپس کریں گے، خالصتان تابی بن گیا تھا۔ خالصتان تابی بن گیا تھا جب جواہر لال نہرو نے 1946 میں سکھوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کلچر میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ، یہ سکھ، یہ پنجابی کلچر کا مان سکھ، میں چاہتا ہوں کہ نارتھ انڈیا میں ان کی امپائر ہو، ان کا خالصتان ہو۔ جب یہ سارے وعدے ٹوٹے تو پھر بھنڈر والے جیسے لوگ سامنے آئے، سنت جرنیل سنگھ بھنڈر والے، انہوں نے خالصتان کی موومنٹ چلائی۔ جب انہوں نے دیکھا، کانگریس نے دیکھا کہ یہ بندہ، اس کے ارد گرد سکھ ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، یہ سکھ کمیونٹی کا ہیرو ہے، تو انہیں اکالی دل کے خلاف استعمال کیا۔ وہی اکالی دل، سکھوں کی وہی اکالی دل کہ جو بار بار اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں سے ٹوٹتی رہی۔ اکالی دل پنجاب میں جیتتی رہی، انڈیا کے پنجاب میں جیتتی رہی، لیکن بار بار ان کی حکومتیں ٹوٹتی رہیں، اور پھر گیانی زیل سنگھ کانگریس لے کے آئی، اور گیانی زیل سنگھ نے اکالی دل کو ہرا دیا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ جس صوبے میں، جس اسٹیٹ میں سکھوں کی اتنی بڑی تعداد ہو، وہاں ان کی
پسندیدہ جماعت، ان کی اپنی جماعت، ان کی اپنی پارٹی ہار جائے. کانگریس نے، اندرا گاندھی نے جب دیکھا کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے اس کی بڑی مانتا ہے، اس کو بڑا مانا جاتا ہے، یہ خالصتان کی بنیادیں رکھ رہا ہے، تو اس نے بڑے طریقے کے ساتھ اسے اکالی دل سے علیحدہ کر کے کانگریس میں لے کے آئی. اور پھر وہی سنت جرنیل سنگھ اندرا گاندھی کے قتل کا سبب بنا. یہ 1984 ہے، 1 جون ہے 1984 کا، جب پنجاب میں، انڈیا کے پنجاب میں کرفیو لگا دیا گیا. پورے انڈیا سے بہت زیادہ اسلحہ پنجاب میں جمع کیا گیا. تمام پنجابی دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ریزن ایک ہی تھی کہ جرنیل سنگھ گولڈن ٹیمپل میں پناہ لیے ہوئے ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اسے ہر صورت ختم کرنا ہے، اسے ہر صورت قتل کرنا ہے. یہ وہ منصوبہ تھا کانگریس کا، جس نے اپنے صدر گیانی زیل سنگھ کو بھی اس چیز کا پتہ نہ چلنے دیا، اس آپریشن کا پتہ نہ چلنے دیا، آپریشن بلو سٹار کا. پھر یہ آپریشن ہوا، پھر گولڈن ٹیمپل کو گرایا گیا، پھر گولڈن ٹیمپل کے مقدس مقامات کو اڑایا گیا، گولیوں سے چھلنی کیا گیا. پورے پنجاب کی سکھ کمیونٹی مختلف شہروں سے، قصبوں سے نکل کر گولڈن ٹیمپل کے ارد گرد آ گئی، لیکن تب تک وہ کلین شیو سکھ یہ آپریشن مکمل کر چکا تھا. جرنیل سنگھ کو مار دیا گیا تھا، لیکن خالصتان اسی دن بن گیا تھا. وہ 31 اکتوبر تھا جب دو اندرا گاندھی کے دو اپنے ہی سٹاف کے باڈی گارڈز نے، سکھ لڑکوں نے اندرا گاندھی کو 16 گولیاں ماری. اسے تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گئی. سونیا گاندھی اٹھا کے اسے اسپتالوں میں لے کے بھاگتی رہی، لیکن اندرا گاندھی نہ بچ سکی. یہ خالصتان کی بنیاد تھی. اندرا گاندھی نے جس طرح سے سکھوں پر ان کے اپنے پنجاب کی زمین تنگ کی تھی، وہ کسی سے بھولی ہوئی کاروائیاں نہیں ہیں، وہ سب کو یاد ہیں. تاریخ کے سارے اسٹوڈنٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے، اس سے پہلے جواہر لال نہرو نے اور ان کی کانگریس نے سکھوں پر کیا کیا مظالم اٹھائے، کیسے سکھ کمیونٹی کو نشے کا عادی بنایا، کیسے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، کیسے چندی گڑھ کو پنجاب سے الگ کیا، کیسے سکھ کمیونٹی کے حوالے سے طرح طرح کی سازشیں ہوئیں. ان کے مذہب کو بار بار، ان کے 10 گرو، ان کی گرو گرنتھ صاحب کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے رہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیسے 1984 میں سکھ کمیونٹی اپنا پنجاب چھوڑ کے کوئی کینیڈا بھاگا، کوئی انگلینڈ بھاگا، کوئی امریکہ بھاگا، کوئی پیدل بھاگا، کسی کو کوئی کشتی مل گئی، کوئی نہ جانے کیسے کیسے وہ کٹھن سفر تھا جو سکھ کمیونٹی نے کیا. لیکن یہاں رک کر ایک بات کہنی ہے کہ سکھ کمیونٹی نے یہ خمیازہ بھگتا، اس بات کا خمیازہ بھگتا کہ جو مسلم کمیونٹی ان کے ساتھ صدیوں سے آباد تھی، جو ان سے محبت کرتی تھی، جسے انہوں نے سکھوں کو جنہوں نے بھائی بنایا ہوا تھا، ان کے ساتھ 1947 میں جس طرح سے غداری کی سکھوں نے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پنجاب میں صرف 15% سکھ تھے اور 53% مسلم تھے، باقی 36% ہندو آباد تھے. یہ 53% مسلم کس طرح سے اپنے سر پہ بٹھاتے تھے 15% سکھوں کو، یہ دنیا جانتی ہے. کس طرح کی محبت تھی، کیسے آپس میں ایک طرح کی رشتہ داریاں تھیں، کیسے مذہب کو ایک طرف رکھ کر لوگوں کا کلچر اور لوگوں کے سماجی تعلقات تھے. اس بے وفائی کا خمیازہ سکھ کمیونٹی نے 1984 میں بھی بھگتا، آج بھی بھگت رہی ہے. ہرجیت سنگھ کا قتل ہوا کینیڈا میں.
را نے کیا. مانا کون کہ یہ قتل را نے کیا ہے، انڈیا نے کیا ہے، مودی نے کیا ہے، پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کینیڈا کا وزیر اعظم، وہ مانا ہے، اس نے اقرار کیا ہے اور اس نے الٹیمیٹم کیا ہے انڈیا کو. لیکن سوچنے والی باتیں یہ ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہے، یہ جو انترا نکھترا ہے، یہ ایک جگہ پہ انترا نکھترا یا دہشت گرد تو نہیں ہے. کشمیر ہمارے سامنے ہے، کشمیر پر ہونے والے مظالم ہمارے سامنے ہے. کس طرح سے وہاں خواتین کو بے حرمت کیا جاتا ہے، کس طرح سے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کس طرح سے بوڑھے افراد کے ساتھ انتہائی گستاخانہ سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے جبرن کشمیر میں مسلمان کمیونٹی کے اندر سکھوں کو وہاں لا کے ان کی کمیونٹی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون نہیں جانتا کون سا ظلم اور جبر اور تشدد ہے جو نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں انڈیا کی جانب سے. یہ بڑے خوفناک حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اقوام متحدہ جانتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. تاریخ آج بھی وہ تقریر بولتی ہے. بلاول بھٹو بولے ہیں کسی کو توفیق نہیں ہوئی پاکستان میں کہ ہرجیت سنگھ کے قتل پہ بات کرے یا کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کے بیان پر بات کرے. بلاول نے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے انڈیا، اور ٹروڈو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس دہشت گرد کا کلا کما ہونا چاہیے. یورپ بھلا انڈیا کے ساتھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کا بنایا ہوا سرخی پاؤڈر انڈیا کی اتنی بڑی آبادی میں بکتا ہے. 100 ارب کی آبادی، انسان لیکن بھوکے انسان. کہنے کو انڈیا کی اکانومی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، لیکن جھوٹ کتنا ہے اس بات میں. جھوٹ وہ سانحہ منی پور ہے جو چند ماہ پہلے ہوا. کس طرح سے درندگی ہوتی ہے وہاں خواتین کے ساتھ، کس طرح سے غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی نے لوگوں کو وہاں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ ہے انڈیا، یہ ہے انڈیا کا اصل فیس. وہاں فٹ پاتھوں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں، وہاں جھونپٹ پٹیوں میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں. لوگوں کو کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. یہ ہے انڈیا، اور اپنے آپ کو دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار کرتا ہے. اور اس کا شمار پاکستان کی افواج، پاکستان کی ISI ایک منٹ میں اس کا یہ شمار، اس کا یہ غرور، اس کا یہ تکبر توڑ کے رکھ دیتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اگر خالصتان والے، اگر سکھ کمیونٹی، اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ والا رویہ نہ اپناتے جس پہ اب وہ آنکھوں میں کسون دے دے کے رو رہے ہیں، تو ان کا پنجاب مضبوط ہوتا. جس طرح سے خون ریزی کی مسلمانوں نے سکھوں کی اور سکھوں نے مسلمانوں کی، اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو اتنے کمزور سکھ نہ ہوتے کہ مودی جیسا بدماش انہیں جب چاہے مارتا، گھسیٹتا، کھینچتا اور برباد کرتا. یہ انہوں نے اپنا کیا بویا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ 1965 کی جنگ میں جس طرح سے اس سے پہلے اتنی مار کھا چکے ہیں یہ سکھ، لیکن جس طرح سے یہ بہادر بن کر، جرنیل بن کر، شیر بن کر پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم رضاکارانہ طور پر پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، تب بھی شرم کر لی ہوتی، تب بھی حیا کر لیا ہوتا. اب روتے ہیں، اب اپنے درباروں پر آتے ہیں تو ان کے آنسو دیکھے نہیں جاتے. وہ سچا سودا آتے ہیں، ننکانہ صاحب بابا گرو نانک جی کے پاس آتے ہیں تو روتے ہیں، کرلاتے ہیں، چیختے ہیں، پچھتاتے ہیں. ان کا پچھتاوا کدھر جائے؟ ان کے پچھتاوے کا کیا کیا جائے؟ انڈیا کے خلاف اس وقت بڑی وار پلان کی جا چکی ہے. وزیر اعظم ٹروڈو آپ جانتے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھنے والا بندہ نہیں ہے. وہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے کینیڈا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی
عوام سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے کلچر سے محبت کرتا ہے، وہ کینیڈا کے پہاڑوں، وہاں کے موسموں اور وہاں کے شہروں سے، دیہات سے محبت کرتا ہے۔ اس کا شہری قتل ہوا ہے۔ قاتل نریندر مودی ہے، وہ ہٹ کر پیچھے رہ کر بات کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ اس نے اس مسئلے کو اٹھانا ہے، اس نے اسے بڑی جنگ کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس جنگ میں ہار صرف اور صرف انڈیا کی ہے، اس جنگ میں ہار صرف اور صرف نریندر مودی کی ہے، اس جنگ میں ہار صرف اور صرف انڈیا کے اس غرور کی ہے، اس تکبر کی ہے جو بے جا ہے۔ ہارنے والے مودی، تجھے معاف نہیں کرے گا کینیڈا۔ اس کے سٹیزن کو تو نے مارا ہے، جو آزادی کی بات کرتا تھا، جو خالصتان کی بات کرتا تھا، جو اپنے کھوئے ہوئے امپائر کو واپس لینے کی بات کرتا تھا، جو اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جو اپنے چندی گڑھ سے محبت کرتا ہے، جو دلی سے محبت کرتا تھا، جو اپنے امرتسر سے محبت کرتا تھا۔ تو نے اس بے گناہ کی صرف اس لیے جان لی کہ وہ متحرک تھا، وہ کینیڈا سے لے کر پورے یورپ میں اور امریکہ تک اپنی تحریک کو مضبوط کر رہا تھا۔ اب تجھے کمزور کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، اور بہت جلد مودی کو، اس کی حکومت کو اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ پاکستان کو توڑتا توڑتا انڈیا خود برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے بلوچستان میں فتنہ سازی اور دہشت گردی کرنے والا انڈیا، ہمارے کے پی میں دہشت گردیاں کرنے والا انڈیا، ہمارے پنجاب کو کمزور کرنے کی ناجائز کوشش کرنے والا نالائق قسم کا نریندر مودی تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی کو آپ کو روک نہیں سکتا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں، اور جو دوست سبسکرائب نہیں کرتے وہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ معمولی سا کسی کو بینیفٹ دے سکتے ہیں تو اس میں آپ کا جاتا ہی کیا ہے، آپ کا لگتا ہی کیا ہے۔ انڈیا کے معمولی یوٹیوبرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں ان کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہندو۔ ہم اپنے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ پورے یورپ کو دیکھ لیں، یورپ کی آبادی کتنی ہے، لیکن ان کے یوٹیوبرز، ان کے بلاگرز کو دیکھ لیں، ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بس اس کی بات سن لی اور آگے نکل گئے، ٹرخا دیا معاملہ۔ ہم نہ جانے کب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، نہ جانے کب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، چاہے وہ ایک فنگر کی جنبش سے کیوں نہ ہو، انگلی سے ایسے سبسکرائب کے بٹن کو ایسے دبانے میں کیوں نہ ہو۔ اللہ حافظ۔